بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ سیاست کی بات کریں گے اور تحریک استحکام پاکستان کا جو خانوال کا جلسہ ہے اس پر مختلف انداز میں تجزیے ہو رہے ہیں، بہت سارے فیکٹس سامنے آئے ہیں۔ آپ کے سامنے وہ رکھوں گا، کیا اس جلسے کا کوئی امپیکٹ ہوگا اور اس کا فوکس کیا ہمیں نظر آیا، کس پر یہ فوکس کر رہا تھا، آگے چل کر تحریک استحکام پاکستان کی کیا حکمت عملی، اب اگلا جلسہ کہاں پر ہوگا، یہ میں ساری تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ اور ایک اس چیز پر بھی ڈسکس کریں گے کہ ہمارے سیاستدان جن لوگوں کے ووٹوں کی بنیاد پر حکومت میں آتے ہیں ان کو ٹریٹ کیسے کرتے ہیں، ان کے بارے میں سوچتے کیا ہیں اور کس طریقے سے انہیں ہانکتے ہیں ایک ریوڑ کی طرح، یہ میں آج پوری اس پر بات کروں گا۔ دوسرا ایک بڑی اہم جو خبر ہے جو ذرائع کے حوالے سے چل رہی ہے، اسلام آباد میں ہر بندہ اس کی بات کر رہا ہے کہ پاکستان نے سعودی عرب سے $1 ارب تیل کی مزید کریڈٹ فیسلٹی مانگی تھی، جس کا سعودی عرب نے انکار کر دیا ہے۔ ابھی تک سعودی عرب نے اس حوالے سے کوئی مثبت جواب نہیں دیا۔ یہ کیونکہ پاکستان کو بیلنس آف پیمنٹس میں بڑا ایک اس وقت ایک کرائسس ہے، اور اس کی وجہ سے حالانکہ بہت اچھا یہ کریک ڈاؤن ہوا اسمگلنگ پر اور ڈالر کی پرائس کو نیچے لے کے آئے، اور اس کا جو کریڈٹ ہے سارا وہ سیکورٹی فورسز کو جاتا ہے۔ ملٹری نے اس آپریشن کو اسمگلنگ کو روکا، لیکن پچھلے 1-2 دنوں سے ڈالر کی قیمت جو ہے پھر دوبارہ وہ روپیہ جو ہے وہ نیچے چلا گیا تھوڑا سا اور ڈالر اوپر آیا۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ایک تو جو پیمنٹس کا پریشر پڑ رہا ہے، اور اسی لیے کوشش کی گئی کہ سعودی عرب سے $1 ارب کا جو ہے وہ کریڈٹ فیسلٹی مزید لے لی جائے تیل کی۔ حکام کی بات چیت ہوئی اس حوالے سے، لیکن مجھے ابھی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی مثبت جواب نہیں آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک اس سے انکار ہے۔ آگے جا کر اس میں کوئی ڈیولپمنٹ ہو تو اس سے جو پاکستانی ہیں ان کی جو یہ تشویش ہے اور یہ جو ایک معاملہ ہے وہ اس میں بہتر ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال $1 ارب کی جو فردر جو مزید کریڈٹ فیسلٹی مانگی تھی، یعنی ادھار تیل لینے کی جو سعودی عرب سے بات تھی، اس پہ ابھی کوئی اپروول نہیں آئی اور کوشش کی جا رہی ہے لیکن ابھی تک انکار ہے۔ اب آ جاتے ہیں خانوال کے جلسے پر۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سوچئے کہ وہاں پر جو عوام ہے، لوگ اپنے گھروں میں اپنے کاموں میں مصروف ہیں، لیکن اگر آپ صوبائی انتظامیہ کو استعمال کریں، وہاں کے ایڈمنسٹریشن کو استعمال کریں، یا آپ کی اپنے اگر بزنسز ہیں تو جو آپ کے امپلائیز ہیں ان کو آپ استعمال کر کے زبردستی ان سے کہیں کہ آپ جلسے میں آنا ہے، اگر آپ جلسے میں نہیں آئیں گے تو آپ کی نوکری ختم ہو جائے گی یا آپ کو اٹھا لیا جائے گا، تو مجھے بتائیے کہ یہ آپ اپنے جو ووٹرز ہیں، جو اصل سٹیک ہولڈرز ہیں، کیا یہ آپ ان کی توہین کر رہے ہیں یا آپ ان کی عزت کر رہے ہیں؟ اب جو جلسہ ہوا خانوال میں تحریک استحکام پاکستان کا، اس میں آپ نے کوئی 7-8 ہزار بندوں کے ویژولز دیکھ لیے، بڑے اس کے پراپر ویژولز بنا کے جھنڈا جیسے لہراتے ہیں ٹی وی کے لیے، تو وہ جلسہ آپ نے کر لیا، لیکن اندر لوگ لائے کیسے گئے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سوشل میڈیا بھی بھرا پڑا ہے، اس میں لوگوں سے، خاص طور پر خواتین سے یہ کہا گیا کہ آپ کو 800 سے 2000 روپے تک ان کو اجرت ملے گی۔ باقاعدہ طور پر ٹینٹ لگائے گئے، وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے وہ جو خاتون آتی تھی اس کا وہ شناختی کارڈ نمبر لکھتے تھے، اس کا نام لکھتے تھے، کچھ کو پیسے وہاں پر دے دیے گئے، کچھ کو یہ کہا گیا کہ جو آپ کو لے کے آئے ہیں آپ ان کو وہ آپ کو پیسے دیں گے۔ اب وہاں پر بڑے ایک دل دکھانے والے مناظر بھی ہم نے دیکھے۔ ایک بچی اپنی ماں کے ساتھ کھڑی ہے اور وہاں پر وہ کسی یوٹیوبر سے بات کر رہے ہیں، اور وہ بچی بھی رو رہی ہے اور وہ خاتون بھی رو رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں یہاں پر اس لیے آئی ہوں کہ میرا بیٹا اور میرا شوہر وہ گرفتار ہیں، میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ میرے بچے اور شوہر کو چھڑوا دیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ جلسے میں آ جائیں تو ہم آپ کو چھڑوا دیں گے۔ اچھا جی، کیوں بند ہے آپ کا بچہ اور شوہر؟ موٹر سائیکل چوری کے الزام میں غریب عورت ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اس کو چھڑوا سکوں، میں کوئی وکیل نہیں کر سکتی، تو مجھے یہ کہا گیا کہ آپ جلسے میں آئیں
تو آپ کے بچے اور شوہر کو چھڑوا دیا جائے گا۔ تو اس سے ایک اور آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا دیہاتی علاقہ ہے وہاں پر کس قدر لوگوں کی پریشانیاں ہیں۔ اس نے کہا عورت نے میرا اور کوئی کمانے والا نہیں ہے، میں اپنے گھر کو تالا لگا کے آئی ہوں۔ تو بیٹی ساتھ کھڑی ہے، وہ اس کا نام اس نے پوچھا، اس نے کہا میرا نام سمینہ شہزادی ہے۔ باپ نے پیار سے بیٹی کا نام شہزادی رکھا، اور آج وہ در بدر بڑے لوگوں کے جلسوں میں دھکے کھا رہی ہے کہ اس کا باپ اور اس کا بھائی جو ہے اس کو تھانے سے چھڑوا دیا جائے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی چوری کی ہو، مجھے نہیں پتا، لیکن غربت جو ہے وہ نہ وکیل کے فیس ہے، نہ وہاں پر پولیس سنتی ہے، اور جو سیاستدان ہیں جو کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جلسے میں آؤ تو ہم آپ کی مدد کریں گے۔ پھر وہاں پر نزدیک ہی، کیونکہ وہ ایاز خان نیازی کا حلقہ ہے، اس سے الیکشن لڑنا ہے، تھوڑے فاصلے پر جہانگیر ترین کی شوگر مل ہے۔ شوگر مل کی گاڑیوں میں شوگر مل کے امپلائیز کو، جو وہاں پر کام کرتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی یہ کانٹریکٹ نہیں کیا ہوا کہ وہ ووٹ ان کی مرضی سے دیں گے یا سیاست میں ان کی مرضی کے لوگوں کو چنیں گے، پسند کریں گے۔ گاڑیوں میں بٹھا کے ان کو لایا گیا کہ اگر تم نہیں آؤ گے تو تمہاری نوکری ختم ہو جائے گی۔ یہ ایسے مناظر ہم نے دیکھے، وہاں پر خواتین گلہ کر رہی ہیں، شکوہ کر رہی ہیں کہ ہمیں کہا گیا کہ پیسے دیں گے، میں 4 عورتوں کو لائی ہوں تو مجھے 800 روپے دینے تھے انہوں نے، چوتھی میں ہوں، 3 کو لے کے آئی ہوں، 2400 روپیہ میرا دینا ہے، وہ مجھے نہیں مل رہا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں غربت کتنی ہے۔ 800 روپے، ابھی آپ شہروں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ آپ 1000 کا نوٹ لے کے جائیں، سبزی 2 ٹائم کی نہیں آپ لا سکتے، اور وہ بیچارے پتہ نہیں کہاں سے چل کے آئے ہیں 800 روپے لینے کے لیے، اور وہ بھی وعدہ ہے ان کو، وہ مل نہیں رہا۔ یہ پاکستان کے لوگوں کی حالت ہے۔ یہ ہمارے، اور یہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، 4 دفعہ جو 3 دفعہ حکمرانی کر چکے ہیں، 15 سال سے حکمران ہیں، کہتے ہیں ہمیں اور ایک دفعہ موقع دو، ہم پاکستان کے حالات سنواریں گے۔ میاں نواز شریف کی تقریریں سنیں جو وہ گفتگو کرتے ہیں، اور یہ جو وہاں پر جو لوگ ہیں ان کی حالت دیکھیں، بہت ہی یعنی دل کو جو ہے نا چھونے والے مناظر ہم نے دیکھے۔ اچھا جی، اس جلسے کا مقصد کیا تھا؟ جلسے کا مقصد میں آپ کو بتاؤں، ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ جن لوگوں کو پی ٹی آئی کو چھوڑا، جن لوگوں نے، اور تحریک استحکام پاکستان بنائی، اب وہ باہر نکلے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو پی ٹی آئی کا کچھ ووٹ جو ہے نا وہ توڑ سکیں، کیونکہ ابھی تک تو صورتحال یہ ہے کہ بلہ جس کا نشان ہوگا اس کی لینڈ سلائیڈ وکٹری ہوگی۔ تو اب یہ کیا کرنے نکلے ہیں تحریک استحکام والے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ توڑیں، ہم جائیں، وہ جا کر وہاں پر کیا باتیں کرتے ہیں، صرف ایک ایسی گفتگو کرتے ہیں لوگوں کو کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ جو ان کے ساتھ تھے وہ کہیں ان کی بات سننے کے لیے ان کے ساتھ آ جائیں، اور ایک اینٹی نون لیگ ووٹ جو ہے اس کو وہ کیپچر کر سکیں۔ لیکن جو جہانیہ کا جلسہ ہے، جو یہ خانیوال کا جلسہ ہے، اس سے مقاصد بری طرح میں آپ کو بتاؤں وہ نہیں پورے ہوئے، کیونکہ بڑی دیر سے رات کو چیزیں آئی ہیں۔ اگرچہ تمام ٹیلی ویژن چینلز نے دکھایا، اس سے لگتا ہے کہ میڈیا کو بھی اچھا مطلب مال شال لگا ہے، تمام چینلز نے اس کو بریک کیا۔ 5-6 بجے کا ٹائم تھا، اگرچہ بہت پرائم ٹائم نہیں تھا، لیکن پھر بھی سارے چینلز کا جلسے کو بریک کر کے دکھانا، 5-5 7-7 منٹ کے لیے علیم خان کی تقریر سنوائی، جہانگیر ترین کی تقریر سنوائی، یہ اٹ شوز کہ بڑی ایک سیریس ایفرٹ کی جا رہی ہے۔ الیکٹیبلز ان کے ہیں جو اکٹھے کیے گئے ہیں۔ اب اگلا جلسہ انہوں نے کہا ہے غالباً 3 نومبر کو حفظ آباد میں ہوگا، وہ مامون تارڑ صاحب اس کو کریں گے۔ تو یہ اپنے اپنے حلقوں میں جو ان کے امیدوار ہیں یہ شہروں میں نہیں آئیں گے، شہروں میں تو جلسہ ہو نہیں سکتا، 500 سے زیادہ بندے نہیں آئیں گے۔ دیہاتوں میں یہ جو امیدوار ہیں، کیونکہ گروپنگ ہوتی ہے، اور پھر ارد گرد کے لوگوں کو وہاں پر انتظامیہ استعمال کر کے یہ 2-4-6 ہزار بندہ لا کے تو اس کے ویژولز بنائیں گے بڑے طریقے سے کیمرے سے، تو یہ تاثر دیں گے کہ پی ٹی آئی کا بہت سارا ووٹ جو ہے وہ ہم نے توڑ لیا ہے۔ لیکن سوشل میڈیا اب ایک ایسی چیز آ گئی ہے جو ہر شے کو دکھا دیتا ہے، تو وہ خواتین رونا چیخنا، پیسے نہیں دیے، ہمیں پیسے دینے، اور پھر جہاں پر کیمپ لگے ہوئے ہیں، شامیانے لگے ہوئے ہیں، نام لکھے جا رہے ہیں، شناختی کارڈ نمبر لکھے جا رہے ہیں، پیسے لوگوں کو دیے جا رہے ہیں۔ اس سے بڑی یہ جو جلسے ہیں میں آپ کو بتاؤں، چاہے پی ایم ایل این کا جلسہ ہے، چاہے یہ تحریک استحکام پاکستان کا جلسہ ہے، اس سے بڑی ووٹر کی توہین نہیں ہو سکتی کہ آپ اسے زبردستی لائیں یا اس کو لالچ دے کے لائیں۔ تو ووٹ کو عزت دو والی جو بات ہے، اس کا عملی طور پر یہ خود اس کو کھڑکا رہے ہیں، خود اس کی نفی کر رہے ہیں،
اور بیسیکلی اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں. بہت سارا ان کی بے نقابی تو عمران خان نے اپنے جلسوں میں کر دی، اور لوگ کہتے ہیں ہمیں پہلی دفعہ پتہ چلا کہ ہمیں لوٹ کون رہا ہے. اور باقی جلسوں میں جس طریقے سے یہ لوگوں کو لاتے ہیں، جیسے ان کو پکڑ دھکڑ کر پیسے کے اور لالچ کی بنیاد پر اور زور دبڑ دوس کی بنیاد پر لے کے آتے ہیں، اس نے ان کو مکمل طور پہ ایکسپوز کر دیا ہے. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. اللہ نے